الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صلى الله اس سے بلند صلوات اس سے بھی بلند ممکن ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 180 اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت تم پر واجب قرار دیا گیا ہے کہ اگر موت تمہیں نظر آنے لگے ان ترک خیرا الوصیہ اور تم کوئی خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کرو للوالدین اپنے والدین کے لیے والاقربین اپنے قرابت داروں کے لیے بالمعروف عرف کے مطابق رائج طریقے کے مطابق حقا علی المتقین اور یہ وصیت جو تم پر واجب قرار دی گئی ہے یہ حق ہے متقین کی گردن پر کتب علیکم اذا حضر واجب کر دیا گیا ہے واجب کیا گیا ہے علیکم تم پر اذا حضر جب حاضر ہو جائے الموت موت کے آثار موت کی نشانیاں الوصیہ وصیت واجب کر دی گئی ہے کیا واجب کیا گیا ہے جب موت حاضر ہو جائے الوصیہ وصیت واجب کیا گیا ہے بالوالدین والدین کا سب سے پہلے حق ہے والاقربین پھر قریب ترین لوگوں کا حق ہے بالمعروف جو رائج ہے جو طریقہ ہے اس کے مطابق وصیت کرو حقا علی المتقین یہ متقین کی گردن پر حق ہے کس کا حق ہے واجب کرنے والے کا حق ہے کس کا حق ہے والدین کا حق ہے کس کا حق ہے اقربین کا حق ہے جس نے واجب قرار دیا ہے وہ کون ہے یہ اللہ کا مزاج ہے یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ تکلیف والی چیزوں کو جو اپنے بندوں کو تکلیف دیتا ہے ان تکلیف والی چیزوں کی نسبت اپنی طرف نہیں دیتا
یہ اس کی رافت اور اس کی کرامت کا انداز ہے۔ جہاں جہاں اس نے تکلیف دی ہے، تکلیف اٹھانا پڑے گی، مشکل میں آ جاؤ گے، آزمائش میں ہو جاؤ گے، وہاں وہاں واجب تو وہی آیت ہے نا، قرآن نے تو اسی نے تو واجب کیا ہے، قرآن ہے، لیکن وہ نہیں کہتا کہ میں واجب کر رہا ہوں، واجب کیا گیا ہے۔ اچھا، یہی آیت نہیں ہے اس لہجے کی کوتبہ کے ساتھ ایک اور آیت ہے جو ماہ رمضان میں روزانہ ہی مولانا شخصیات علماء کرام اس آیت کو ہمیں سناتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب اللہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے فرض قرار دیا ہے، فرض تو اللہ نے قرار دیا ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، وہ اپنے بندوں پر اگر کوئی ذمہ داری بھی ڈالتا ہے تو اس کا فائدہ تو بندوں کو پہنچتا ہے، مگر ذمہ داری وہ ڈال رہا ہے تو وہ اتنا بھی نہیں کہتا کہ میں نے کیا ہے۔ ہاں، جتنی بھی وہ چیزیں جس میں وہ جنت کی بات کرتا ہے، کہتا ہے میں دے رہا ہوں، رزق میں دے رہا ہوں، مگر جہاں تکلیف کو دے رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں کیا گیا ہے۔ وہ تو صاحبان تقویٰ جانتے ہیں کہ کس نے کیا ہے، یہ اس کی کرامت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو جیسے وہ روزے والی آیت ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے، جیسے بچے کو آپ انجیکشن لگواتے وقت کڑوی گولی کھلاتے وقت کہتے بیٹا اس نے بھی کھائی ہے، وہ دیکھو وہ بھی تو بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو تمہارے بڑے بھائی کو بخار ہوا تھا، اسے بھی انجیکشن لگا تھا۔ تو ایک اور مثال تکلیف والے مسئلے میں ایک اور مثال بھی دی جا رہی ہے تاکہ اس بچے کو حوصلہ ملے کہ ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہی انداز پروردگار عالم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے والوں کے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا، تم اکیلے نہیں ہو، پہلے والوں کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ لعلکم تتقون، اور ہم اس کام کے ذریعے سے تمہیں ایک منزل تک لے جانا چاہتے ہیں۔ بیٹا پڑھ لو، کل تمہارے کام آئے گا، آج مشق اٹھا لو، کل تمہارے کام آئے گا۔ جس لہجے میں والدین اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں کہ آج محنت کر لو، کل تمہارا ہے، اسی طرح پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ روزہ رکھ لو، تمہارے ہی فائدے کا ہے۔ اسی لہجے میں اس آیہ کریمہ میں بھی جو میں آپ کے سامنے اس خمسے کے لیے عنوان قرار دے رہا ہوں، اس میں اللہ ارشاد فرما ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، واجب کر دیا گیا ہے کہ جب موت تم پر حاضر ہو جائے، کیا واجب کر دیا گیا ہے؟ الوصیہ، وصیت واجب کر دی گئی۔ کیوں؟ کس صورت میں وصیت؟ ان طرح کا خیر، شرط یہ ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے، کچھ ہے ہی نہیں تو وصیت کیا کرنی ہے، کچھ چھوڑ کے ہی نہیں جا رہے تو وصیت کیا کرنی ہے۔ لیکن ان طرح کا خیرن، اگر تم طرح کا خیرن کوئی خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر تم پر واجب ہے کہ وصیت کرو، اور وصیت بھی حق ان کا ہے کہ جو پہلے تمہارے قریبی ہیں، قریبیوں میں والدین پہلے ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر دوست احباب ہیں، پھر پڑوسی ہیں، اقربین ہیں، مراد لغوی اعتبار سے بھی اقربین مراد ہیں اور اصطلاحی اعتبار سے بھی اقربین مراد ہیں۔ لغوی اقربین میں ارحام آ جاتے ہیں، والدین کے بعد سگے بہن بھائی ہیں، پھر بہن بھائی نہیں ہے تو بھائی بھتیجے ہیں، بھتیجے بھانجے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کے بچے ہیں۔ تو یہ اصطلاحی طور پر اقربین سے مراد ارحام ہے، اور لغوی اعتبار سے لیں قرآن ہے نا تو یہ تو دونوں چیزیں لینی ہوگی ہیں، لفظ دونوں کے اوپر نازل ہیں۔ اقربین سے مراد صاحب اقراب، دوست احباب، ملنے والے، ان کے لیے بھی وصیت کر کے جاؤ۔ اور یہ کیا ہے؟ حقاً علی المتقین، یہ متقین کی گردن پر حق ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے اجازت دیں کہ اس آیت پر اس معنی میں بات آگے بڑھے گی کہ مجھے اور آپ کو تو اللہ نے وصیت کرنا، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ، میرے اور آپ کے لیے تو اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا
کہ اگر خیرن اہل علم بیٹھے ہوئے ایک چیز بھی خیر کی چھوڑ کے جا رہے ہو اسے بھی شامل حال ہوگا. ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر چھوڑ کے جا رہے ہو, خیر یہاں نکرہ ہے, مطلق ہے, فرق پر بھی اطلاق ہوگا. ایک چیز بھی چھوڑ کے جا رہے ہو. مجھے اور آپ کو تو اللہ نے یہ کہہ کر پابند کر دیا کہ خیر ایک بھی چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کرو. یہ کیسا مسلمان ہے جو کہتا ہے نبی وصیت ہی نہیں کر کے جا رہا؟ یہ کیسا نظریہ ہے بھائی؟ آپ اپنے معاملات کو بچانے کے لیے نبی پر اتنا بڑا سوال چھوڑ رہے ہیں. یعنی میں آپ کی مانوں یا قرآن کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وصیت نہیں کر کے گئے, قرآن کہہ رہا ہے واجب ہے. اب میں آپ کی بات مانوں یا ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ نبی کوئی وصیت نہیں کر کے گئے, ان کی بات مانی جائے یا اللہ کے حکم کو مانا جائے؟ مجھے تو حکم ہے کہ وصیت کروں. جو ہمیں حکم نبی اللہ کا سنا رہا ہے, اس نبی نے وصیت نہیں کی. اور بھائی ایک خیر, ایک قلم بھی چھوڑ کر جاؤ تو وصیت کرو. ایک کتاب بھی چھوڑ کر جاؤ تو وصیت کر کے جاؤ. ایک بالش زمین کا ٹکڑا بھی چھوڑ کے جاؤ تو وصیت کر کے جاؤ. یہ جانے والا کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا, آج پہلی منزل ہے, میں آپ کے مضمون ہاتھ میں دے رہا ہوں. جانے والا وہ چھوڑ کر جا رہا ہے جو اسے ساتھ لے جانا تھا. توجہ چاہوں گا. کتنی دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے, انی تارکن فیکم الثقلین. سنی شیعہ نے اسے لکھا ہے, نبی کے فرامین میں آنکھیں بند کر کے جس فرمان کو مان لیا جائے, جس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ راوی کون ہے اور سلسلہ کیا ہے اور کس کتاب میں ہے اور کس کتاب میں نہیں ہے. نبی کے مسلم ترین فرامین میں سے ایک فرمان, انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان غور کر رہے ہیں آپ, تمہارے درمیان مخاطب اول کون ہے؟ انی تارکن فیکم, تمہارے درمیان. مخاطب اول کون ہے, آپ یا صحابہ؟ آپ اور میں مخاطب اول ہیں یا صحابہ کرام؟ بھائی جن سے بات کر رہے تھے نا, ان سے فرما رہے ہیں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. ثقلین یا ثقلین دونوں ٹھیک ہے. انی تارکن فیکم الثقلین, میں دو گرا قدر, اگر ثقلین کہوں گا دو گرا قدر. ثقلین سے کے نیچے زیر اور سے کے اوپر آگے اوپر زبر, یہ بھی ضبط ہوا ہے اعراب گزاری میں. یعنی اگر یوں کہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین. ثقلین اور ثقلین قاف پر زبر یا جزم, توجہ ہے, قاف پر زبر لگائیں ثقلین, قاف پر جزم لگا دیں ثقلین, قاف کو جزم دے دیں ثقلین. اور اگر زبر لگائیں گے ثقلین, قاف پر زبر لگائیں, ٹھیک ہے. ثقلین کا ایک معنی ہے, ثقلین کا ایک معنی ہے. اعراب تو پہلے لگائے نہیں جاتے تھے. نبی مکرم کو سننے والوں نے کہا ثقلین کہا ہے, دوسرے نے کہا ثقلین کہا ہے. تو دونوں ماننا پڑیں گے نا, دونوں کے معنی کرنا پڑیں گے. ثقلین کہا ہے تو اس کا مطلب ہے دو بھاری چیزیں, میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ دو بھاری چیزیں بھی معنی صحیح ہے. کیسی بھاری چیزیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ان میں سے ایک یعنی قرآن ایسا بھاری ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کیا گیا ہوگا تو پہاڑ اس کے وزن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا.
ترجمہ کر رہا ہوں، جزم والے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ایک بھاری قرآن، دوسرا بھاری کون ہے؟ اولہما۔ اب صحیح مسلم والی عبارت پہلے سنا دیتا ہوں، کیا کروں کہ میرے 50% سنی بھائی آئے ہوئے ہیں، تو میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا بڑا سنی بھی ہوں، تو مجھے تو جوڑنے کی بات کرتی ہے نا۔ تو اگر آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو بات وہ ہونی چاہیے جو سب کے لیے طے شدہ ہو۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ تو صحیح مسلم کی روایت، شاید بھائی صحیح مسلم کی روایت، اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں جو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں ان میں پہلی کتاب اللہ، وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری عطرت اہل بیت۔ اور یہ کہہ کر سرکار نے 3 مرتبہ ایک درد کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ڈرنا میرے اہل بیت کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا، اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ کی ناراضگی نہ لے لینا میرے اہل بیت کے بارے میں۔ یہ سرکار نے 2 چیزوں میں، ثقلین میں، ایک گراں قدر، ایک بھاری چیز قرآن، اور اس کا وزن ایسا ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور دوسرے کیا ہے؟ عطرت اہل بیت، ان کا وزن ایسا ہے کہ اگر یہ پشت رسول پر آ کے بیٹھ جائے تو نبی بھی سر نہیں اٹھا رہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ وزن ایسا ہے کہ اگر ان کی پشت پر، سرکار کی پشت پر اہل بیت کا ایک فرد بھی آگے بڑھ رہا ہے تو سرکار 2 جہاں بھی سر نہیں اٹھا رہے۔ اور 1 2 4 5 دفعہ نہیں، 24 دفعہ ہوا، تاکہ کوئی صحابی محترم یہ منظر دیکھنے سے محروم نہ رہ جائے۔ 1 2 4 مرتبہ نہیں، 24 مرتبہ امام حسن اور امام حسین آگے بیٹھے ہیں۔ اور ایک دفعہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اتنا طول پکڑ گیا سجدہ کہ مجھے کچھ احساس ہونے لگا کہ کوئی حادثہ اور واقعہ تو رونما نہیں ہو رہا، اور میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین بیٹھے تھے، اور میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر حسین کو اتار دوں، تو اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا، نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچا۔ ایک کا وزن ایسا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے خشیت خدا سے، ان آیات کے اترنے سے، اور دوسرے کا وزن ایسا کہ اگر ایک آ رہا ہو تو نبی اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سیدہ کے آنے پر اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ وزن کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پہ تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ یہ وزن ثقلین کا مطلب 2 گراں قدر، 2 بھاری وزنی چیزیں، اور یہ بھی طے ہے کہ یہ وزن مادی نہیں تھا، یہ بھی طے ہے کہ یہ وزن مادی نہیں تھا، ورنہ پہاڑ تو کیا تاپ پہ قرآن رکھ دیا جاتا ہے، تاپ پر قرآن رکھ دیا جاتا ہے، تاپ نہیں گرتی، تاپ، الماری، رحل، یہ رحل پہ قرآن رکھ دیا جاتا ہے، رحل نہیں ٹوٹتی۔ یہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو پھر کون سا وزن ہے یہ؟ وہ جو نبی کے پشت پر امام حسین آ رہے اور سرکار سر نہیں اٹھا رہے، وہی امام حسین گھوڑے پر بھی تو بیٹھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مادی وزن نہیں ہے، مادی وزن مراد نہیں ہے، یہ مانوی وزن مراد ہے۔
مادی وزن یعنی 1 2 4 5 10 20 50 کلو، یہ جو کلو کے ساتھ تولا جاتا ہے نا، یہ مادی وزن ہے. لیکن ایک منظر دیکھ کر بال سفید ہو جائیں، یہ مانوی وزن ہے. ایک منظر دیکھ کر چہرہ حشاش ہو جائے، جوانی پلٹ آئے. کوئی توجہ ہے بات کی؟ یہ مانوی وزن ہے. اہل بیت کے، قرآن کے اور اہل بیت کے جس وزن کی بات اللہ کا رسول اور اللہ خود قرآن میں کر رہا ہے، وہ مادی وزن نہیں ہے. وہ مراد مادی وزن نہیں ہے. بھائی جو نہیں جانتا وہ کہاں کھڑا ہو رہا ہے، لیکن جو جانتا ہے وہ کیسے کھڑا نہ ہو. یعنی یہ جو جاننے والا وزن ہے نا، جسے معرفت کہتے ہیں، مراد وہ وزن ہے. وہ وزن ایسا وزن ہے کہ پہاڑ اگر اس کو سمجھ لے کہ کیا اتر رہا ہے میرے اوپر، تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے. اور آپ دیکھیے اس مانوی وزن کی کیفیت کیا ہے کہ بعض اوقات وہ بابا والدیہ 80 سال کی ایک خاتون یہ سوچ کر مولا علی کے قریب جا رہی تھی کہ ان سے پوچھوں گی کہ آپ کی امامت پہ دلیل کیا ہے. آپ جو امام ہیں، آپ جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر خلیفۃ اللہ ہیں، آپ کے امام اور خلیفہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مجمع لگا ہوا تھا، ایک طرف خواتین تھی جو مولا سے سوالات کرنے آئی ہیں، ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے. تو جب اس کا نمبر آیا، ان کا نمبر آیا حضرت حبابہ والدیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تو امام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک پتھر اٹھا لاؤ. ابھی انہوں نے کہا نہیں مولا سے، ابھی وہ جو سوال لے کر آئی ہیں کہ میں حضرت سے جا کے پوچھوں گی کہ آپ کی امامت پر دلیل کیا ہے. ابھی انہوں نے یہ سوال کیا نہیں تھا. حضرت نے فرمایا پتھر پڑے میں سے ایک پتھر اٹھا لاؤ. وہ پتھر اٹھا لیں. حضرت نے اپنے لباس میں سے مہر نکالی اور اس پتھر پہ حضرت نے اس مہر کو ٹیکا. تو جیسے کاغذ کے اوپر مہر کا نشان آ جاتا ہے، ایسے اس پتھر کے اوپر اس مہر کا نشان آ گیا. حضرت نے فرمایا جو بھی امام ہوگا نا، وہ اس پتھر پر اپنی امامت کی مہر لگائے گا. یہاں تک کہ امام حسن کی بارگاہ میں آئی، ابھی امام حسن سے بات نہیں کی تھی، امام نے فرمایا وہ پتھر لے آؤ. یہاں تک کہ امام حسین کا دور آ گیا. امام حسین نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، فرمایا پتھر ضرور لے کر آنا. ہم بھی مہر لگا دیتے ہیں جس میں ہمارے بابا اور بھائی نے لگائی ہے. یہاں تک کہ امام سجاد کا دور آ گیا. یہ امام سجاد کی بارگاہ میں آئی. ابھی غلام نے آ کر دروازے پر پوچھا کون؟ اس نے کہا مجھے حضرت سے ملنا ہے. حضرت نے وہیں سے آواز دے کر کہا بابا کو بلا دو. اور آتے ہوئے دیکھ کے فرمایا پتھر دو، ہم مہر لگائے. اس نے کہا مولا میری عمر اتنی 120 سال ہو گئی ہے، میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، میں تو ہر امام چوتھے امام کی زیارت کرتی ہوئی آ گئی. تو اب میں وہ جو جملہ کہہ رہا تھا نا کہ یہ سنگینی ایسی ہے کہ اگر یہ سنگینی کوئی سمجھ لے تو پلک جھپکنے میں زلیخا تو کیا حبابہ کی جوانی بھی پلٹتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو امام نے ایک مرتبہ اپنے انگشت مبارک سے اس کے سر سے لے کے پیر تک اشارہ کیا، جوان ہو گئی. ہاں حبابہ والدیہ امام کے ایک اشارے پر جوان، جو 120 سال کی ضعیف خاتون تھی، یہاں تک کہ اس نے امام رضا تک کو دیکھا. جی امام باقر سے مہر لگوائی، امام صادق سے مہر لگوائی، امام موسیٰ کاظم سے مہر لگوائی اور امام رضا سے مہر لگوائی. پھر کہنے لگی اب دل نہیں ہے دنیا میں رہنے کا. حضرت نے فرمایا اگر تمہارا دل کرے تو ہم تمہیں دوبارہ جوان کر سکتے ہیں. کہا اتنا میں نے دیکھ لیا ہے، اتنے ظلم دیکھ لیے ہیں، اتنی زیادتیاں دیکھ لی ہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ لی ہیں، دنیا کی نیا رنگیاں دیکھ لی ہیں.
دنیا کی بے وفائیاں دیکھ لی ہیں، یہاں حق اور سچ والوں کو تنہا دیکھا ہے، اور یہاں ظالموں اور جابروں کو مضبوط دیکھا ہے۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس دنیا کا، یہ روزانہ اپنا رنگ نیا رنگ لے کر آتی ہے، بدل بدل کے آتی ہے۔ میں اب تھک گئی ہوں مولا، بس میں مزید مجھے عمر نہ دیجیے گا، مجھے مزید عمر نہیں چاہیے۔ کتنی بڑی بات یہ سنگینی، یہ ثقلین کا یہ معنی ہے۔ اور اگر ثقلین ترجمہ کروں یا تلفظ کروں تو اس کے اور معنی ہے۔ نبی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ثقلین یا ثقلین۔ ثقلین کسے کہتے ہیں؟ ثقل جس کو اگر تسنیہ کریں تو ثقلین۔ آپ شہروں میں بھی منتقل ہوتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک بھی منتقل ہوتے ہیں، ایک مکان سے دوسرے مکان میں بھی شفٹنگ کرتے ہیں۔ جب آپ کسی اور مکان میں یا کسی اور شہر میں اپنا قیام، اپنی رہائش تبدیل کرنے لگتے ہو تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو سامان ٹرک باہر لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، فرنیچر جا رہا ہے، فلاں چیز جا رہی ہے، یہ سامان رکھ دو بھائی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز کیا لے جانی ہے، اپنی اہلیہ سے، اپنے بچوں سے، اپنے اہل خانہ سے مشورہ کرتے ہیں، یہ فلاں عزیز ہے ان کو دے دیتے ہیں۔ اچھا اسے کیا کرنا ہے لے جا کے؟ یہ پڑوس میں ایک بچہ ایک دفعہ جب گھر آیا تھا تو اسے اچھا لگ رہا تھا، اس کو دے دیتے ہیں۔ تو دسیوں چیزیں آپ ایسے بانٹ دیتے ہیں جی۔ کچھ چیزیں ٹرک میں سوار ہو رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں نہیں اسے ٹرک میں مت رکھنا، اسے میری گاڑی میں رکھو۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے کسی کو دے کر گاڑی میں بھی نہیں رکھوا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے سینے سے لگائے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی مانگ رہا ہوتا ہے اور آپ سے کہتا ہے یہ مجھے دے دیتا، نہیں ہے میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، اور معلوم ہوا کہ وہ اپنے سینے سے لگا کر کچھ مقدس چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیز جو آپ کو پتا ہے کہ کون سی چیز ہے۔ ارے بھائی وہ کہاں رکھ دی؟ وہ ٹرک میں سارا سامان اترواؤ، دوبارہ سے نکلواؤ، وہ وہاں رکھنے کی نہیں تھی۔ اور کچھ ایسی چیزیں جنہیں آپ سینے سے لگا کر پھر اسے اپنے ہاتھ میں لے جا کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں اور اپنی گود میں رکھتے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیتے۔ عربی زبان میں ایسی اگر دو چیزیں ہوں تو انہیں ثقلین کہتے ہیں۔ میں دو ایسی چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں جو مجھے ساتھ لے جانی تھی۔ ذرا بات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، میں اور آپ ایک خیر کی چیز چھوڑ کر جائیں، ایک کتاب بھی لکھ کر جائیں، ایک مدرسہ بنا جائیں، ایک اسکول بنا جائیں، کوئی کار خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو ہم ایسے نہیں چھوڑ کے جاتے۔ یہ پیچھے سے رہے گا کیسے، چلے گا کیسے، اس کے بارے میں فیصلہ کر کے جاتے ہیں، کون سنبھالے گا، کون چلائے گا۔ اختلافات ہونے کا خوف ہے تو کوئی انجمن بنا دیتا ہوں، کوئی ٹرسٹ بنا دیتا ہوں، اور تاکہ لوگ مل کر چلائیں اس کو، اکیلے کے بس کی بات نہیں ہوگا۔ میں یہ وہ کر رہا ہوں، اس وصیت پر، اس حکم وصیت پر عمل کر کے جائیں۔ یعنی قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، امت کے عزیز ہمارے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ذکر ہے کہ کیونکہ سمجھانا ہے، چڑھانا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وصیت کر کے جاؤ، اور عزیز کہہ رہے ہیں کہ وصیت کر کے نہیں گئے۔ تو ایک تو پہلے تو یہ قرآن کا مقابلہ ہے، قرآن کے حکم کا مقابلہ ہے کہ اگر یہ بات ایسے مانی جائے، اور دوسری بات کہ نہیں وصیت کر کے گئے، کب وصیت کر کے نہیں گئے؟ آج کی اس پہلی مجلس میں مجھے تھوڑا سا اسی منزل پہ رہنے دیجئے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میرے حسن کو زہر نہ دینا، ڈرانا ہے، میرے بچے کو مارنا نہیں، میری فاطمہ پہ دروازہ نہیں گرانا۔ یہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ سے خوف کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ من احب حسین، کیا فرمائے، اور اس سے زیادہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ توہین رسالت نہیں ہے،
کہ نبی اتنی روشن روشن باتیں پیغامات دے کر گئے اور کہیں کہ نہیں بتا کے گئے. کیا نہیں بتا کر گئے؟ جو نبی یہ بتا کے گئے ہوں کہ ناخن کس دن کاٹنے ہیں، جو نبی یہ بتا کر گئے ہوں کہ مسجد میں جب داخل ہو تو پہلے سیدھا پیر رکھو یا الٹا، گھر سے نکلو تو پہلا پیر باہر کون سا رکھو اور گھر میں آؤ تو پہلا پیر سیدھا رکھو یا الٹا رکھو گے، جو یہ نبی بتاتے گئے ہوں کہ بال کس دن کاٹنے اور کس دن نہیں کاٹنے، جو نبی یہ بتا کر گئے ہوں کہ کپڑوں کا رنگ تمہارا کیسا ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں بتا کے جائیں گے کہ تمہیں ہدایت کون دے گا، تمہیں اللہ سے کون جوڑے گا، تمہیں صالح پیغام کون پہنچائے گا، تمہیں انسان کون بنائے گا. سب سے پہلی وصیت عزیزان گرامی صحابہ کرام کو ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان کون ہے مخاطب؟ صحابہ کرام. تو یہاں ایک جملہ اور کہنے دیجئے، جن میں چھوڑ کر گئے وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑ کر گئے وہ اور ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. بہت بات ہے، جنہیں چھوڑ کر گئے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جن میں چھوڑ کر گئے وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں کنہیں؟ اہل بیت. من احب حسین فقد احب اللہ، جس نے میرے حسین سے محبت کی وہ مطمئن ہو جائے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کسوٹی اللہ کی محبت کی سرکار دو جہاں نے امام حسین سے محبت کو قرار دیا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے. تو میری کیا اتباع نبی مکرم کی کرنی ہے جس سے اللہ محبت کرے گا؟ نبی مکرم کی یہ اتباع کرنی ہے کہ نبی نے حسین مولا کا ایک لمحہ بھی تکلیف کا برداشت نہیں کیا. دیکھیے یہ عزاداری حسن ختام کے ایام، الوداعی. ہمارے دوست لکھتے ہیں بینر کے پر ہم سائے مجالس 5 ربیع الاول کو یہ مجالس، یہ ہمسے کی مجالس مکمل ہوگی. اس ہمسے کی پھر 6 اور 7 8 کو چپتازیہ، چپتازیہ بھی اس لیے چپتازیہ کا عنوان دیا گیا کہ جب میت اٹھائی جاتی ہے تو خاموشی سے جنازے کو لے جایا جانا ہوتا ہے. تدفین ہوئی نا، سروں کو بدنوں کے ساتھ رکھا گیا. تو پھر اس کے بعد 9 ربیع الاول کو جشن ہے، 10 کو جشن ہے، 11 کو جشن ہے، 12 کو عید میلاد النبی ہمارے سنی شیعہ سب مل کے منائیں گے. پھر یہ پورا مہینہ 8 ربیع الاول رات سے لے کر اور پھر پورا مہینہ، پھر بعد میں بھی اور کون سا دن نبی کا نہیں ہے. پورا مہینہ میلاد کا مہینہ اور خوشیوں کا مہینہ، شادی بیاہ، تقریبات، جشن، میلاد، یہ سب ہوں گے. حسن ختام ہے، رخصت ہو رہے ہیں یہ ایام ہم سے. گردش لیل و نہار کا تقاضا ہے، اور امام حسین کا ذکر رخصت نہیں ہوتا. ہمارے دل سے، ہماری دھڑکنوں سے زیادہ ہمارے وجود میں امام حسین ہے. یہ تو امام حسین رخصت نہیں ہو رہے، ان کا ذکر بھی رخصت ہے. یہ ایام رخصت ہو رہے ہیں اور یہ بھی اہل بیت کے دستور کے مطابق ہے، ورنہ انسانی تقاضے اور بشری تقاضے مکمل نہ ہو پائیں. بشری تقاضے ہیں کہ خوشیاں بھی دیکھنی ہیں، بشری تقاضے کہ شادیاں بھی ہونی ہیں، عقیقے بھی ہونے ہیں، ولیمے بھی ہونے ہیں. وہ بشری تقاضوں کے مطابق تکلیف مالا یا باپ نہیں ڈالنا چاہتا اللہ. جو تم سنبھال نہیں سکتے وہ ذمہ داری نہیں دینا چاہتا. اگر بعض ہیں ہمارے یہاں
ہمارے ملنگ دوست، ہمارے درویش لوگ، وہ سارے سال کالے کپڑے پہنتے ہیں، وہ کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے، تو وہ ان کا اپنا انداز ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اتنا تمہیں کام دیں گے جتنا تم سنبھال سکتے ہو، لہذا وہ غم بھی ہم نے تم سے کہا تھا کہ مناؤ، یہ خوشی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ مناؤ۔ تو جس اللہ نے غم منانے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ معتدل رہنا، اعتدال سے رہنا، میانہ رو رہنا، مقتصد رہنا، یہ حکم ہے۔ یہ معصوم فرماتے لا جبر ولا تفویض، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، بل الامر بین الامرین، اپنے آپ کو بین الامرین لے کے چلو۔ غم بھی کمال کا ہے، یعنی غم ہی غم ہے اور خوشی بھی تو انہی کی ہے، تو پھر اس کے درمیان چلو۔ جب غم کا موقع ہے تو غم، جب خوشی کا موقع ہے تو خوشی۔ یہ حکم ہے آل رسول کو، آل رسول کا، اہل بیت کا، ہم ان کے چاہنے والوں کے نام۔ عزیزو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ جو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ جو قرآن ہمیں یہ آیت پتہ ہے، ہم اس آیت کو جانتے ہیں، مگر اس کی تشریح آپ کچھ اور کر رہے ہیں، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ وہی قرآن جس کے آپ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ماتم کرنا، یہ بدن کو تکلیف پہنچانا، یہ اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ کیا پیدل چل رہے ہو تم نجف سے کربلا تک، یہ اپنے آپ کو تکلیف دینا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ہم انہیں جواب دے رہے ہیں، ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہلاکت میں اور سعادت میں فرق ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہلاکت اور سعادت میں فرق ہے، اور سعادت مندی کے ایام میں اگر موت آ جائے تو اسے شہادت کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہلاکت میں اور شہادت میں فرق ہے، مگر یہ صرف میرے بولنے سے فرق نہیں، دلیل کیا ہے؟ کیسے، کیا فرق ہے بھائی، کیا پیمانہ ہے فرق کا؟ اس چیز کو وہ کہہ رہا ہے یہ ہلاکت ہے، اس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعادت اور شہادت ہے۔ ایک ہی چیز کو ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ ہلاکت ہے، ایک ہی چیز کو ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ شہادت ہے۔ کیا پیمانہ کیا ہے، کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی ہے عزیزان گرامی، ہدف اور عدم ہدف۔ کسوٹی ہے ہدف اور عدم ہدف۔ اگر ہدف مقدس ہے تو وہ شہادت ہے، اور اگر ہدف پستر ہے تو وہ ہلاکت ہے۔ طے کریں اس کام کا ہدف کیا ہے۔ اگر ہدف ہمارے وجود سے کم ہے تو اپنے وجود سے کم وجود پر قربانی ہلاکت ہے، اور اگر ہدف ہمارے وجود سے افضل ہے تو اپنے وجود سے افضل پر قربان ہونے کو شہادت کہا جاتا ہے۔ یہ طے کریں اس عزاداری کا ہدف کیا ہے، یہ عزاداری ہے کیا، یہ ہم سے افضل ہے یا نہیں۔ اگر یہ ہم سے افضل ہے، ممکن ہے کوئی بچہ کہے مولانا میں نہیں سمجھا اب تک، میں موٹی سی دلیل دے رہا ہوں۔ ساری کائنات جس پر قربان ہو وہ حسین، اور امام حسین کس پہ قربان ہو گئے کربلا میں؟ کسی میں جرأت ہے کہ کہے کہ معاذ اللہ شہادت نہیں ہے؟ یہی تو دھوکہ، لفظ میں ذرا سنبھال کے بول رہا ہوں، یہی تو دھوکہ بازی ہے کہ حکومت لینے گئے تھے، دو شہزادوں کی جنگ تھی، حکومت کی رساکشی تھی، کون انہیں بتائے کہ شہزادہ تو ایک ہی ہے؟ بہت اچھا جملہ ہمارے صوبے کے گورنر نے کہا، اور وہ بھی جب ایک باہر سے مہمان آئے ہوئے تھے اور ہم احتجاجاً شریک نہیں ہو رہے تھے اس اجلاس میں، اور پھر جب اصرار بڑھا تو پھر ہم نے بتایا کہ مسئلہ کیا ہے، اور پھر یہ طے ہوا اور پھر یہ سارے منظر بنے ہیں۔ حکومت کی وجہ سے گئے تھے، حکومت کی وجہ سے۔ یہ نبی کے نواسے ہیں،
جو بہت پہلے کہہ چکے کہ ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، تب بھی میں دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ چاند اور سورج استعارہ تھا، پوری کائنات مجھے دے دو۔ یہ ایک علامت تھی، نشانی تھی، پیغام تھا، کیا دو گے؟ ساری کائنات مجھے دے دو، تب بھی میں وہی کروں گا جو میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ ان کے نواسے ہیں جن کو تم کہہ رہے ہو کہ حکومت لینے گئے تھے۔ ہاں یاد رہے، یہ ان کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے حکومت حاصل کرتے وقت اس جگہ پر جا کر خود کو ٹھہرایا جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو یہاں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھنے سے علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، ممبر کی عزت بڑھ گئی کہ علی بیٹھ گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حکومت جس کی جوتیوں کے جن کی جوتیوں کے برابر بھی قرار نہ پائے۔ امام حسین کی بات کر رہے ہو؟ امام حسین کی بہن نے یزید سے کہا تھا شام کے بھرے دربار میں، اے یزید کت قیدک وجہت چہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب۔ اے یزید جتنی چالیں تو چل سکتا ہے چل، جتنے حربے ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے کر، تو ہمارے خلاف ہر کام کر سکتا ہے، مگر ہم سے وہ شرف نہیں چھین سکتا جو قرآن اترنے کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ حکومت کے لیے گئے تھے۔ میرے مولا حسین نے جاتے ہوئے فرمایا مدینہ منورہ کا خطبہ، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں فساد کے لیے، شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں حکومت کی رسہ کشی کے لیے نہیں جا رہا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، مولا حسین کا مدینے کا خطبہ، میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کروں۔ اب اصلاح حکومت سے ہو سکتی ہے، تو حکومت ٹول ہو، ذریعہ ہو، ابزار ہو، اوزار ہو، ہدف نہیں ہے۔ مولا علی نے جب چوتھے دور حکومت میں حکومت آپ کو ملی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے حقدار کو حق پہنچاؤں، ظالم کو ظلم سے روکوں، اللہ کے دین کو نافذ کروں۔ حکومت ہدف نہیں ہے، حکومت ٹول ہے۔ حکومت ایک ابزار ہے، ایک اوزار ہے، ایک ہتھیار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اہل دین کے لیے بات کر رہا ہوں، دینداروں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جو دیندار لوگ حکومت کے حوالے سے جب سوچتے ہیں تو وہ اس انداز سے سوچتے ہیں۔ اور میں اسیر و بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت کو، اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے، اس کو زندگی دینے، اسے پلٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ حکومت کے لیے تھا، فرماتے نہیں میں اس لیے نہیں جا رہا۔ کسی نے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ آپ تو حکومت لینے جا رہے ہیں، نہیں۔ تین چیزیں بیان کی ہیں امام نے، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ امام نے کربلا جانے کے خود، بھائی تم کیوں وکیل بن رہے ہو؟ امام موجود ہے، امام کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام موجود ہے، امام کے خطبے موجود ہیں، امام خود بتائیں گے، بتا رہے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ اور میں اپنے بانیان مجلس سے بھی اور حاضرین مجلس سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ خطبہ اور ذاکرین اور علماء کو القاب دیتے وقت 6 دفعہ سوچ لیا کریں۔ ہمارے ہاں وکیل ہے آل محمد، آل محمد کو وکیل کی ضرورت ہے؟ آل محمد کو وکیل کی کیا ضرورت ہے؟ بس وہ برائٹ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ جس کا کیس واضح نہ ہو وہ وکیل کرتا ہے۔ سہارے کی ضرورت ہے، وکالت کی ضرورت ہے، کوئی ہمارے لیے دلیلیں بنائے،
ان کا خود وجود حق ہے اور سچ ہے. لہذا حضرت فرما رہے ہیں تین ہدف اپنے جانے کے بیان فرمائے. سب سے پہلا ہدف اسیروں پہ سیرت جدی وابی. میں اپنے نامہ کی امت کے سامنے اپنے نامہ کی سیرت کو زندہ کرنے جاتا ہوں. دوسرا ہدف اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں, نہیں عن المنکر. اور تیسرا ہدف کسی نے سلام کیا تو اسے جواب دینا ہے نا. 18,000 سلام آئے تھے نا کوفہ سے. سلام کا جواب واجب ہے نہیں. خط میں سلام لکھا ہوا ہے, ان کو جواب دینا ہے. تو جو کوفے والوں کے خطوں کے جواب میں حضرت کوفے کی طرف جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ان کے سلام کا جواب دینا ہے. کوفیوں کے خطوں کی وجہ سے حضرت سر نے بیان کیا یہ سب سے کم اور سب سے چھوٹا اور سب سے آخری سبب ہے. سب سے کم سبب یہ ہے. اس سے پہلے نانا کی اور بابا کی سیرت کا. اس سے پہلے اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں, نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. یہ ہدف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تو ساری امت پر واجب ہے نا کہ عید منائے. اگر سرکار دو جہاں کا بچہ ذبح ہو گیا ہو تو امت عید منائے گی یا کم؟ وہ ان ھذا لہو البلاء المبین کا مصداق حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کہ جب ذبح کرنے کے لیے اپنے بچے کو لے گئے, چھری چلا دی, اسماعیل زندہ رہ گئے, دمبا ذبح ہو گیا, تو اب پوری امت کے لیے واجب ہے, لازم ہے, حکم ہے کہ وہ خوشی منائے. ایک خلیل خدا کی قربانی قبول ہوئی ہے اور ان کا بچہ بچ گیا. اور جس کے لیے کہا قرآن نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا. تو مفہوم اولویت کی بنیاد پر والدین کو اف کہنا حرام ہے, تھپڑ مارنا جائز ہے. یہ مفہوم اولویت کہلاتا ہے. بدرجہ اولا ان کو تھپڑ مارنا حرام ہے, ان کو ان پہ ہاتھ اٹھانا حرام ہے. بدرجہ اولا جب اف کہنا حرام ہے. جب عام کسی مومن اور مسلم کے مرنے پہ 3 دن کا سوگ ہو اور زوجہ کے مرنے پر 3 دن کا سوگ ہو اور شوہر کے مرنے پر زوجہ پر 40 دن کا سوگ ہو. معصوم تو نہیں ہے نا وہ شوہر, سب کے لیے حکم ہے نا یہ. شوہر مر جائے تو زوجہ 40 دن تک سوگ کرے. 1 مہینہ 10 دن 40 دن. عدت کی بات نہیں کر رہا, سوگ کی بات کر رہا ہوں. سوگ کرے, سادے کپڑے پہنے, بناؤ سگار نہ کرے, نامحرموں کے سامنے نہ جائے, شادی بیاہ میں شرکت کرنا مکروہ, گھر سے باہر بیچا نکلنا مکروہ, تفریح کرنا مکروہ, سادہ زندگی گزارے. 1 مہینہ 10 دن, جبکہ وہ معصوم نہیں تھا مرنے والا, کسی نبی رسول کا بیٹا نہیں تھا. جب یہ شریعت کے اندر یہ اتنے دن اس کے لیے اور اتنے دن اس کے لیے, یہ حکم شرعی حکم ہے اور سب کے لیے ہے, تو پھر وہ کہ جسے بھوکا اور پیاسا مارا گیا, جب تک اس کے خون کا بدلہ نہیں ہوگا اس کا سوگ باقی رہے گا. یہ کس نے بتایا ہے بھائی؟ جب تک اس مظلوم کے خون کا بدلہ نہیں ہوگا یہ سوگ باقی رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ سوگ ہوتا ہے نا 3 دن کا, 40 دن کا. پھر سرکار دو جان نے حضرت حمزہ, حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے لیے سال بھر کا سوگ منایا. سال بھر, عام الحزن, سال بھر سرکار مسکرائے نہیں. سال بھر تک سرکار نے غم کی کیفیت اپنے قبر میں دی. 30 سال کے بعد 30 سال تک مولا علی کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا.
نبی کی رحلت کے 30 سال بعد تک. جب ایک مرتبہ 25 سال گزرے تھے، یہ واقعہ لگتا ہے، نبی کی رحلت کے 25 سال گزرے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، خضاب کر لیں، آپ کے بال سفید ہو گئے، خضاب کر لیں. تو حضرت نے فرمایا نحن فی عزاء رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے غم میں. 25 سال کے بعد بھی مولا علی نے نبی مکرم کا غم ختم نہیں کیا. ابھی خام خواہ کی باتیں کہ سوگ اور ہے اور غم اور ہے. میرے بھائی محمد علی اس وقت پریشانی میں، اللہ ان کو آسانی عطا فرمائے. ابھی خام خواہ کی گھمانے پھرانے والی باتیں کہ سوگ تو ٹھیک ہے، غم ٹھیک نہیں ہے. جی غم تو ٹھیک ہے، سوگ صحیح نہیں ہے. امام حسین کا غم تو ختم نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں غم منانا چاہیے، سوگ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ ادھر کی ادھر گھمانے والی باتیں. ہم جو کر رہے ہیں نا، تم کہہ رہے ہو نا غم منانا چاہیے سوگ، ہاں تم ہمیں کہہ دو یہ غم منا ہے، تم خوش ہو جاؤ، ہم غم منا رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو سوگ جائے تو نہیں غم جائے، تو ہم غم کر رہے ہیں. گھمانے پھرانے کی کیا بات ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ سرکار دو جہاں کے غم میں 25 سال بعد بھی مولا علی فرمائے نحن فی عزاء رسول اللہ، ہم رسول اللہ کی عزا میں ہیں. اور جب ہماریاں سج گئی نا، تو جناب زینب نے فرمایا تھا اجعلوها سودا، زین العابدین یہ رنگین کپڑے اتروا دو. محفلوں پہ جو رنگین پردے لگے ہوئے تھے، ہماریوں پر جو رنگین پردے لگے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا انہیں تبدیل کرو، اجعلوها سودا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرو. حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں گزریں وہ آبادیوں کے لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں. ہماری شناخت ہو، ہمیں عزادار مانا جائے. جناب زینب کی آرزو ہے کہ ایسا کچھ کرو کہ تمہیں عزادار پہچانا جائے، تمہاری شناخت عزادار بن جائے، عزاداری تمہاری شناخت بن جائے. الحمدللہ ہماری شناخت عزاداری ہے. کیا کھویا کیا پایا، جس معنی میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں اسی معنی میں میرے عزیز لیں گے. 2 مہینے میں کیا پایا؟ محبت میں اضافہ ہوا، اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہوا، جہاں تھے وہاں سے آگے بڑھے، علم میں اضافہ ہوا، اہل بیت کی تعلیمات ہمیں اور بڑھ کر ملی، خطبہ نے اچھی تیاری کی تھی، پڑھنے والوں نے خوب اہتمام کے ساتھ اپنے بیان کو سجا کر پیش کیا. مجھ سے تعلقات، میرے آپ سے اور آپ کے مجھ سے تعلقات کام نہیں آئیں گے. مجھے آپ ناراض کریں، اگر خدا نخواستہ مجھے ضرورت پڑے تو میں آپ کو ناراض کروں. نہیں بھائی، مجلس نہیں پڑھ سکے، محنت کر کے نہیں آئے، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہماری معرفت میں، ہماری معلومات میں اضافے کا سبب بنتا. کیا ان کو جا کے دیکھنا ہے کیا؟ مجلس تو پڑھ نہیں سکتے، مجلس میں تو میٹر نہیں ہے ان کے. اتنی دیر تک، گھنٹے تک خطاب کرتے رہے، 2 آیتیں تو پڑھی نہیں انہوں نے، ایک حدیث تو سنائی نہیں انہوں نے. یہ آپ کو اور مجھے خطیبوں اور ذاکروں کے حوالے سے سوچنا چاہیے. اگر وہ نہیں لے کے جا رہے کچھ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آئندہ نہیں بلائیں گے، نہیں بلائیں آئندہ. وہ ٹوکرے کا عمل جو ہمارے بزرگوں میں تھا اسے دوبارہ بحال کریں اور بولیں کہ مولانا بات تشنا رہ گئی، مولانا کل اس کو باتیں کریں. بہت اچھی ہے. اس بچے نے، میں جب آ کے بیٹھا تو اس نے مجھے کہا کہ یونیورسٹیز کے اندر جو الوہیت کے خلاف شبہات ڈالے جا رہے ہیں بچوں کے ذہنوں میں، الہیات کے خلاف شبہات ڈالے جا رہے ہیں بچوں کے ذہنوں میں، اس موضوع پہ آپ ہم سے پڑھیں. میں نے کہا بھائی آپ مجھ پہ احسان کیا کہ تم ابھی میں آ کے بیٹھا ہوں تو تم مجھے 5 دن کا مضمون دے رہے ہو. تو پہلے کوئی خط لکھ دیتے، کوئی پیغام بھیج دیتے. یہ موضوع پڑھنا میرا موضوع ہے، میرا پسندیدہ مضمون ہے، مگر پہلے سے اگر اب میں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ مجھے کن باتوں پہ اس سلسلے میں کہنا ہے، پھر بھی میں نے ان کا دل رکھتے ہوئے بھی، اور بات بھی صحیح ہے، میں نے کہا کہ کل سوالات لے کر آؤ، سوالات لے کر آؤ،
تم اگر سوالات لے آئے تو میں اپنے خمسے کی مجلس میں ان مجالس میں ایک ایک دو سوالات کے جوابات میں لے دوں گا. یہ حق ہے نا آپ کا. صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ. اس حق کو اپنے آپ سے نہ جانے دیجیے. مجالس میں سادگی کو دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے. روحانیت کی کمی کا ایک سبب سادگی کی کمی ہے. سادگی کی کمی. وہ جو دھوکہ دے رہے ہیں نا ہمارے درمیانی بعض ہم جیسے مجھ جیسے لوگ، مولا کے نام پر مہنگا کھانا ہونا چاہیے. بھائی پھر مولا کے نام پہ کل تم مجلسیں بھی ہوٹلوں میں کرو گے. پھر تم مولا کے نام پر مجلسیں بھی کرسیوں پہ کرو گے. شان سے ہونا چاہیے. دھوکہ مت دو. یہ دھوکہ ہے. یہ جہاں مولا کا نام ہے وہاں روحانی اجتماع اور روحانی مجلس بھی ہے. اور روحانیت کا تعلق جتنا روحانیت کا تعلق مادیت سے نہیں ہے. جتنا اس روحانیت میں آپ مادیت کو بڑھائیں گے روحانیت چلی جائے گی. طے کریں یہ روحانیت کا ماحول ہے یا مادیت کا زور دورہ ہے. کل کو تو پھر آپ 5 اسٹار جو بڑا آدمی ہوگا 5 اسٹار ہوٹل میں مجلس کرے گا. کیا نام بنانا چاہتے ہو؟ جن کے پاس پیسہ ہو وہ بھی ویسے ہی کریں اور جن کے پاس پیسہ نہ ہو وہ بھی ویسے ہی کریں. حسین سب کے ہیں. مولا امام حسین کے ذکر کو طبقات میں تقسیم نہ کریں. اگر امام حسین کی مجالس کو ہم نے طبقات میں تقسیم کر دیا بہت کچھ ہاتھ سے چھٹ جائے گا. چھن جائے گا بہت کچھ ہاتھ سے. سادہ محنت ہے. یہ مجمع نیاز کھانے نہیں آیا ہے. نیاز کا احترام کرتا ہے. یہ تو ویسے ہی جو ان کو تنخواہ ملتی ہے وہ امام حسین کی نیاز ہے. نیاز کی مخالفت کی بات نہیں ہو رہی. ہم جو کھا رہے ہیں وہ کس کا کھا رہے ہیں؟ ہماری زمینوں سے فصلیں آ رہی ہوں، ہمیں تنخواہیں مل رہی ہوں، ہمیں کوئی ہدیہ نذرانہ وہ امام حسین کا ہی ہے نا. ہم تو ویسے ہی ان کا کھا رہے ہیں. جنہی صاحب وہ اتنا بڑا اور میرے شایع نشان نہیں ہے کھانے تو میں چار کروں گا. بھائی آپ یقیناً کریں کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو، آپ کے والد کا انتقال ہو تو آپ چٹپٹے کھانے کڑھائیاں چڑھائیں گے. گروس اور معاف کیجیے گا پتہ نہیں مجھے غذاؤں کے نام بھی سیکھ رہا ہے. سادہ رکھیں سادہ. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں بزرگ کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کریں. میں ان بچوں جوانوں سے جن کے ہاتھ میں کام آنا ہے. ابو الحسن بھائی کیا دیکھا ہم نے وہ غریب لوگ نہیں تھے جو ہمارے بزرگ جنہوں نے عزاداری ہمیں امانتاً دی ہے. بھائی امانت میں خورد بورد خیانت کہلاتی ہے. جیسی دی ہے ایسی ہی محفوظ ہے. سادہ کریں. مت ڈالیں لوگوں کو اور معلوم ہوا پھر اس کے اندر مخلوط چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں جو میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا. چلو بھائی بڑی مجلس ہے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بولو بھائی بڑے آدمی کے گھر کی مجلس ہے یہ چیزیں ہوں گی. کہاں لے جا رہے ہیں؟ کون لے جا رہا ہے اسے؟ کوفے لگے گا. نوکر دریا بچھائیں گے. اب کیٹرنگ والے آئیں گے. اب ڈیکوریشن والے آ کے کام کریں گے. بڑے سیانے ہیں یہ ڈیکوریشن والے اور کیٹرنگ والے. یہ آپ سے پیسے بھی لیں گے امام حسین سے شاباش بھی. کمال یہ ہے کہ وہ ارب پتی وہ کروڑ پتی وہ 2000 ایکڑ کے زمیندار وہ 2 فیکٹریوں کا مالک وہ 10 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والا دری خود بچھائے. اپنے بزرگوں کی میراث کو جیسے تھی ویسے. سعادت ہے. یقین جانیے یہ مجلس یا اس طرح جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے مجلس بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف
ایک بیوی کی دعائیں مسلسل آ رہی ہیں. جس جگہ آگ لگتی ہے نا وہی جگہ جلتی ہے. جس کا بچہ مارا گیا ہے اجرکم اللہ، جس کا بچہ مارا گیا ہے وہ کیسے آپ سے راضی نہ ہو کہ 1400 سال سے آپ اس کے بچے کے ذکر کو یاد رکھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم نبیت میں رونے رلانے والوں کا قرار دے. جس کا بچہ مارا گیا ہے اس بابا کو رسول اللہ کہتے ہیں. مدینے میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں، سرکار کا گزر ہو رہا ہے ایک گلی سے، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی جو آواز امام حسین سے مشابہ تھی. سرکار نے فوراً دروازہ خود بجا دیا، خود آگے بڑھ کے دروازہ بجا دیا. خاتون باہر آئی، حضرت نے فرمایا اس بچے کو خاموش کرواؤ، اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. جب یہ رو رہا ہے مجھے حسین یاد آ رہا، مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں ہے. نبی کو حسین کا رونا گوارا نہیں ہے. حسین کو علی اکبر کے جنازے پر رلایا، حسین کو قاسم کے جنازے پر رلایا، امام حسین کو عباس کے جنازے پر رلایا، اور علی اصغر کے جنازے پہ تو اتنا روئے کہ بار بار سینے سے لگاتے تھے، پھر بار بار کپڑا ہٹا کے گلے کو دیکھتے، بار بار کپڑا ہٹا کے گلے کو دیکھتے تھے بچے کے. اتنا رلایا نبی کے نواسے کو. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. میں آپ رونے والوں سے سوال کروں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے غم تو بہت دیکھا، ہر عزیز کا لاشا اٹھاتے ہوئے امام حسین کا دل ٹوٹتا تھا اور پھر اللہ کی خاطر جوان ہو جاتا تھا، وہی دل دوبارہ جوان ہو جاتا تھا. یہ دشمنوں کے اقرارات ہیں اور دشمنوں کے تبصرے ہیں. کربلا میں عطا شمر کا یہ تبصرہ ہے، وہ کہتا ہے ہم حسین کا ایک دل توڑتے تھے، حسین کا دوسرا دل جوان ہو جاتا. اس کے لفظ ہے کہ حسین دلوں پہ دل باندھ کے آئے. یہ شمر کے جملے ہیں یزید کے دربار میں، حسین دلوں پہ دل باندھ کے آئے. ہم حسین کے دل توڑ نہیں پائے. ایک لاشا اٹھاتے تھے تو روتے تھے، پھر دوسرا جوان بھیج دیتے تھے، پھر دوسرا جوان بھیج دیتے. آخر خود آ گئے کہ اب اگر مجھے مارنا ہے تو مجھے مار دو. یہ کیفیت تھی حسین ابن علی کی کربلا میں. عزیزانو، میں آپ رونے والوں سے سوال کروں، اتنی تکلیفیں، اتنا دکھ امام حسین نے کربلا میں دیکھا. مجھے بتائیے ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو لوگ کسی سبب سے اللہ سے آنسو مانگے، جب یہ ذکر ہوا کرے نا تو اللہ سے آنسو مانگا کرے. بھائی 1% تو امکان ہے نا، جو لوگ رونے کو بدعت کہتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں 1% تو امکان ہے نا کہ اس آنسو کا کوئی فائدہ ہو جائے گا. 1% تو امکان ہے، اور یہ فطری مسئلہ ہے نا. میں آپ رونے والوں سے پوچھ رہا ہوں، کربلا میں عاشور کے دن امام حسین نے سب سے زیادہ دکھ کون سے منظر میں دیکھا؟ کب سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ میں نے تو بہت تلاش کیا، مجھے ایک ہی منظر نظر آیا ہے. وہ بیان کر دوں وہ منظر کون سا ہے؟ جب امام حسین گھوڑے سے گرے، جب امام کو سینے پہ تیر مار کر، آوازوں کو آزاد کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. جب امام کے سینے پہ وہ تیر مارا جو کمر سے نکلنا، تیر ایسے شعبہ تھا جس کے بعد امام حسین سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا. جب امام کو وہ سینے پہ تیر لگا، امام نے اس کی چوک کو توڑا.
پہلے حضرت نے چاہا کہ اسے باہر نکالیں، مگر وہ نکل نہیں رہا تھا، تو حضرت نے اس کی چوک کو توڑا۔ اب وہ تیر امام کے سینے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ پھر امام نے فرمایا تھا ذوالجناح اسے بیٹھا نہیں رہا، مجھے زمین کربلا پہ اتار دے۔ اور گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے تاکہ امام جب زمین پر آئے تو امام کو تکلیف کم سے کم ہو، اور امام نے زین چھوڑی اور زمین کی طرف آئے۔ جب امام اس کیفیت میں تھے تو آپ اٹھ کے بیٹھے تو ایک شخص نے پیشانی پہ پتھر مارا۔ امام حسین کی پیشانی سے خون نکلنے لگا، تو آپ نے اپنے دامن سے اپنی پیشانی کا خون صاف کیا، تو امام حسین کے کمر پر ایک نیزہ آ کے لگا۔ جب یہ منظر بننے لگے تو امام رضا فرماتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے مارا جا رہا تھا جیسے زمانہ جاہلیت میں اسے بیان نہیں ہو پائے گا۔ یہ امام رضا کے الفاظ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو ذبح کرنے کے لیے اسے ہاتھ پیر باندھ کے اس کے گردن نہیں کاٹی جاتی تھی، بلکہ بھیڑ کو ذبح کرنے کے لیے نیزہ لیے ہوئے لوگ، خنجر لیے ہوئے لوگ دائرہ بنا کے کھڑے ہوتے تھے، اور اس دائرے میں اسے لے آتے تھے، اور ہر شخص اس کو خنجر مارتا تھا، اور اتنا اسے مارا جاتا تھا کہ آخر وہ خون بہہ بہہ کر اس کے بدن کا دم ختم ہو جاتا تھا اور گر جاتا تھا۔ جب وہ خود گرتا تھا پھر اسے ذبح کرتے تھے۔ امام رضا نے یہ لفظ بولا ہے میرے جد کو ایسے مارا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ کسی طرح میرے خنجر سے حسین گرے۔ جب یہ کیفیت ہو گئی اور امام زمین پر آ گئے تو کچھ دیر تک یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ میرے مولا کئی روح پرواز کر گئی ہے یا نہیں۔ سب جملے اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائے۔ تو یہ آپس میں کہنے لگے حسین کی روح ابھی باقی ہے، ایک آواز آتی تھی کہ حسین کی روح نکل گئی ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے یا نہیں؟ تو ایک اور ظالم کی کچھ عقب سے آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ یہ وہ تکلیف کا مرحلہ ہے، یہ وہ اذیت ہے جو امام حسین کو دی گئی۔ وہ کہتا تھا میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو سب نے مڑ کے دیکھا اور کہا بولو کیا بول رہے ہو؟ تو اس نے آواز دی حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سنا امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے مجھے مارو۔ ترقی نے